السلام علیکم صلی اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ انسانوں کو فکر آفریقی کے حساب سے ہم نے جو 6 اقسام تقسیم کیا ہے، چھٹی اور آخری قسم ہے مشرک۔ مشرک کے ایمان کا یہ ہے کہ اس کا ایمان ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ کچھ چیزوں پہ ایمان لاتا ہے کچھ پہ نہیں لاتا، اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتا ہے کہ یہ بھی دینے والے ہیں، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی بگڑنگ بناتے ہیں، یہ سب کچھ دیتے ہیں، ان سے یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہے۔ زبان سے مانتا ہے، کچھ چیزیں نہیں مانتا، دل سے نہیں مانتا ہے، نہیں مانتا، عمل کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی حاجت روا مشکل کشا یہ سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں سمجھی جائیں گی کہ اللہ کے علاوہ میری کوئی ہے، تو پھر یہ شرک میں آ جاتا ہے، اور شرک جو ہے نا ناقابل معافی جرم ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ نساء میں ہے، باقی جگہ ہے۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوتی ہے کہ مخلوق کو خالق کے برابر سمجھتے ہیں، مخلوق کو خالق کے برابر سمجھتے ہیں۔ اللہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ یونانی میتھالوجی اور جو انڈین میتھالوجی ہے اس کے اوپر چل رہا ہے سلسلہ کہ اللہ ہے ایک، پھر اس کے نیچے پورے سلسلے ہیں، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بادشاہ ہے تو اس کے نیچے اس کے وزیر ہے، پھر اور فوج کا سپہ سالار ہے فلاں، تو بادشاہ چلتی ہے اس کی ان وزیروں اور ان دوسروں سرداروں کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ کا بھی اس طرح نظام ہے کہ اس کے بھی کچھ نیچے ہیں جو یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور یہ بڑی بگڑی بنانے والے ہیں۔ اللہ ان کا ہوتا ہے جی اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اسی چکر میں رہتے ہیں۔ تو بائی اینڈ لارج کہیں نہ کہیں یہ خالق اور مخلوق کو برابر کرتے، مخلوق خالق کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی۔ جس کو خود پیدا ہوا ہے، جسے اپنا نہیں پتہ کیا ہوا، جب وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ سن نہیں سکتا، وہ زندہ ہوتا ہے کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، بڑا کچھ جب وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد اس میں ساری خوبیاں آ جاتی ہیں، وہ کہیں دور سے بیٹھے بھی سن لیتا ہے، مدد کو بھی آ جاتا ہے، باقی کچھ کرتا ہے۔ یہ مشرک کا مسئلہ ہے، وہ مخلوق کو خالق کے برابر سن، پھر مخلوق کو بھی سمیع و بصیر سمجھتا ہے کہ مخلوق بھی سنتی سمجھتی ہے اور دیکھتی ہے، کہ جو ناممکن ہے، مخلوق سمیع بصیر نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا ہوتا ہے جی مخلوق تصرف کا رکھتے ہیں، مرضی ہے ان کے، اختیار ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہوا۔ اور چوتھا ہے جی مدد کر سکتے ہیں، مدد کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو اپنا نہیں پتہ کیا ہونا، ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اپنی مدد کرنے۔ اگر اپنی مدد کر سکتے ہوتے تو فوت ہی نہ ہوتے، اگر فوت ہو گئے ہیں تو خود ہی نہ آ دیتے، خود ہی غسل کر لیتے۔ ان فوت ہوئے، کسی نے ان کو غسل کرایا، کوئی قبرستان اٹھا کے لے گیا، کسی نے خبریں اتارا، یہ سارے کام خود کر لیتے نا کہ جی ہم کر سکتے ہیں۔ اور جب نیچے گئے چلے تو پھر ہم بڑی صلاحیتیں آ گئی، اور اللہ سے ہی چھڑا لیں گے کہ بڑا یہ ہے اللہ۔ اور شرک کی بنیادی وجہ مزاروں پہ پڑے گلا جاتا ہے، چونکہ وہاں سے نذرانے ملتے ہیں، اس لیے جو مجاور لوگ اس کو بڑا کھینچ کرتے ہیں، نام یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہاں گلہ نہ ہوا، یہ سارے چیزیں بھی نہیں ہوتی، یہ بنیادی طور پر گلے کے کرامات ہے۔ تو ان پہ کیا ہے؟ غضب الہی ہے، جہنم ہے، ان سیدھا غضب الہی جہنم ہے، کوئی اس کی بچت نہیں ہے۔ اور جو اس کے سند ہے وہ یہ موجود ہے۔ پہلی تو سند کی آیت نمبر 40 ہے سورہ اعراف کی، بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ان کے مقابلہ میں تکبر کیا، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ داخل ہوں گے جنت میں، یہاں تک کہ گھس جائیں اونٹ سوئی کے ناکے میں سے، اور ہم اسی طرح بدلا دیتے گناہ گاروں کو۔ تو چونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خالق اور مخلوق برابر کر دیتے ہیں، اللہ کے سیدھا توحید کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال کی آیت ہے، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے کہ جب جان نکلتی ہے ان کی تو وہ پھر فرشتے مارتے ہیں، اور مار کے جان نکالتے ہیں، اور اسی وقت کہتے ہیں کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ پھر جی سورہ نحل کی آیت جو ہے 28 اور 29 بڑی اہم آیات ہیں، جان نکالنے سے پہلے ہی ان کو بتاتے ہیں کہ جو اپنے ظالمین انفسہم، جو اپنے حق میں برا کر رہے ہوتے، جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، ہر شرک اپنے حق میں ظلم ہے، کیونکہ اس کا جواب دینا اور پیش ہونا ہے اور بھگتنا ہے۔ تو جب فرشتے جان نکالنے والے آتے ہیں تو پھر بڑی وہاں اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے تو کبھی برائی کی ہی نہیں، ہم تو پتہ ہی نہیں شرک کیا، اور شرک کو بڑی خوبیاں سمجھ کر کرتے ہیں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ داخل ہو جائے دوزخ کے دروازوں میں، اور وہیں صدا رہو، یہ برا ٹھکانا ہے متکبرین کے لیے۔ تو یہ بڑا ان کے ساتھ مسئلہ ہونا ہے، تو یہ مشرکین نے نہیں دوزخ میں جانا، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اچھا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ شرک کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں شرک ہے ہی نہیں۔ وہ شرک کیا ہے؟ آخری سن پڑی ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، رب بھی اللہ ہے، مالک بادشاہ بھی اللہ ہے، اور اللہ بھی اللہ ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی نے سارا کچھ دیا ہے، اسی نے سب کچھ پروردگار ہے، پھر وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، اسی طرح کا حکم چلنا ہے۔
پھر الہ وہی الہ ہے، اسی کو سجدہ ہے، اسی کی نظر نیاز ہے، اسی کی آگے جھکنا ہے، اسی سے استغاثہ ہے، اسی سے ماننا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اب انہیں کیا چاہیے؟ ایمان لائیں، نیک مال کریں، اس کا اختیار کریں، شرک سے توبہ کریں، تو تبھی یہ بچت ہو سکتی ہے، پھر یہ جنت میں جا سکتے ہیں، نہیں تو دائمی جہنم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔